اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے وسوسات اور ان کا علاج۔ دیکھیے، بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں جو وسوسات کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، کچھ کو وسوسہ ہو جاتا ہے نماز کے حوالہ سے، کسی کو وضو کے حوالہ سے، کسی کو دیگر معاملات کی وجہ سے وہ ایک کام کو بار بار کرتے ہیں، گھنٹہ لگا دیتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو گھنٹہ لگا دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو 5-6 دفعہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہی جا رہے ہیں، یا اور کوئی کام ہے تو کرتے ہی جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ، میں اس خناس کی شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ جن بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، سنن ابی داؤد 5111 نمبر حدیث ہے۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جاء ناس من اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا نجد فی انفسنا الشیء، اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم اپنے دلوں میں کچھ چیزیں، کچھ وسوسات پاتے ہیں، نعظم ان نتکلم بہ، بڑا گھنا لگتا ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ ان خیالات کو زبان پہ لے کر آئیں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی مسند احمد کے اندر 9156 نمبر حدیث، اللہ کے رسول، میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ لَأَنْ أَخِرْ مِنَ السَّمَاءِ، دل چاہتا ہے کہ آسمان سے گر جاؤں، احب الیہ من ان اتکلم بہ، وہ مجھے زیادہ عزیز ہے گر کر اپنی ہڈی پسلی توڑ لوں، جان سے اپنے آپ کو مار ڈالوں، لیکن وہ کلمات زبان پہ لے کر آؤں جو میرے اوپر، میرے اندر خیالات موجزن ہوتے ہیں، اور خیالات کا ایک مجموعہ مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو، کیا تم ان خیالات کو برا جانتے ہو؟ جی اللہ کے رسول، برا جانتے ہیں نا۔ تو فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ آپ کے پکے سچے کھرے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ وسوسات پہ پکڑ نہیں ہے، وسوسات پہ گرفت نہیں ہے۔ جب تک انسان عمل نہیں کر لیتا تو اس طرح کے وسوسات، خیالات جو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ اور ایسے ہی نماز کے اندر بھی وسوسات آتے ہیں۔ مسند احمد کی 17897 نمبر حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، حال الشیطان بینی و بین صلاتی و بین قراءتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان نے اس قدر وسوسات، اس قدر خیالات ڈالے کہ میری نماز، میری قرات، ان کے درمیان وہ حائل ہو گیا، مجھے نہیں پتا میں کیا پڑھتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون سی رکعت ہے، میں تو بالکل عجیب میری کیفیت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذاک الشیطان، وہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے۔ فَإِذَا أَنْتَ أَحْسَسْتَهُ، جب آپ ایسی کیفیت محسوس کریں نا، فتعوذ باللہ منہ، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے۔ وہ کیسے؟ اعوذ باللہ پڑھے 3 بار، وَادْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ صَلَاةً 3 بار آپ کندھے کی طرف دھتکار دیں۔ تو وہ صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَاكَ، میں نے ایسے کیا، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِّي، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کیفیت سے باہر نکال دیا۔ تو جن دوست و احباب کے ساتھ، مرد و خواتین کے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پہ ضرور عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نجات مل جائے گی۔